أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد इस सूरत का नाम सूरह आले इमरान है। इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है और आल के माना है कुनबा ख़ानदान। तो आले इमरान के माना हुए इमरान का ख़ानदान, इमरान का कुनबा। चूँकि इस सूरत शरीफा की कई आयतों में, 3-4 आयतों में इमरान के कुनबे का ख़ानदान का तज़किरा है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह आले इमरान है। सूरत के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की गई, अल्लाह के औसाफ बयान किए गए। रूहुल मानी के अंदर लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपके पास नजरान एक शहर है, वहाँ के ईसाइयों का एक वफ्द आया, एक जमात आई। नजरान शहर के ईसाइयों की एक जमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अकाईद के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू की। ईसाइयों का एक अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा है। ईसाइयों की एक जमात ऐसी है
ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہے، اللہ مانتی ہے، اور ایک جماعت لوگ ہیں جو تثلیث کی قائل ہے۔ تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، اصل ایک عیسیٰ اور دوسرے مریم اور تیسرے اللہ، یہ تینوں کو خدا کہتے ہیں۔ تو اپنے اس طرح کے عقائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیسائیوں نے رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جن میں یہ بیان کیا گیا کہ معبود تو صرف اللہ ہے، خدا تو صرف اللہ ہے، کسی اور کے اندر اللہ ہونے کی، معبود ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس سورۃ شریفہ کا پہلا لفظ ہے الف لام میم۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک، یہ جو کلمات ہیں الف لام میم صاد، الف لام را، قاف قاف ہا یا عین صاد، طا سین میم طا سین، یہ جو کلمات ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، الگ الگ حروف پڑھے جاتے ہیں، تو ان کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ان کی مراد نہیں جانتا ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ یقین رکھنا ہے کہ جو کلمات ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، کسی انسان کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو بھی ان کے معنی مراد لیے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی ان کلمات سے جو بھی مراد ہے، جو بھی معنی اللہ تعالیٰ نے ان کلمات سے لیے ہیں، ہم ان کو حق مانتے ہیں، سچ جانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس طرح کے کلمات نازل فرمانے کا مقصد، ویسے حقیقی مقصد کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ظاہر میں ایک مسئلہ یہ نظر آتی ہے، ایک حکمت، کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے قرآن کریم کو سن کے کہ یہ تو، بعض لوگ کہتے تھے کہ محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کچھ کلمات ایسے نازل فرما دیے کہ جو ان کے اس قول کو باطل کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی جامعہ میں نہیں پڑھے، تم لوگ تو عربی زبان کے فصیح ہو، بلیغ ہو، خوب ماہر ہو، تو یہ قرآن بھی عربی میں ہے، تو اگر انسان کا کلام تم اس کو مانتے ہو تو ان کلمات کے معنی بیان کر کے دکھلا، ان کلمات کے بتلاؤ۔ لیکن کوئی انسان ان کلمات کے معنی بیان نہیں کر سکا، معلوم ہوا کہ انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے۔ آگے مستقل اس کی بحث آ رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ الحی، اللہ تعالیٰ سدا سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہیں گے، حی کے معنی اللہ کی صفت یہ، اللہ ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، ہمیشہ سے یہ ہمیشہ تک رہیں گے۔ تو معبود وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ صفت حیات ہمیشہ سے پائی جائے اور ہمیشہ تک رہے، وہ معبود بن سکتا ہے۔ جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک رہے، وہی معبود بن سکتا ہے، اسی کے اندر پورا طریقے سے کمال پایا جاتا ہے۔ اور یہ صفت کہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے صرف اللہ کی ہے، لہذا معبود بھی صرف اللہ کی، کوئی اور نہیں ہے۔ جس کو تم معبود مانتے ہو، تم کہہ رہے ہو اے عیسائی ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے اور مریم علیہ السلام معبود ہے، تو مریم کی اور عیسیٰ کی تو یہ صفت نہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک رہے، وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ تک نہیں رہے، لہذا وہ معبود بھی نہیں بن سکتے۔ معبود تو وہی ہوگا کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک رہے۔ القیوم، اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی، قیوم کے معنی ہے جو پوری کائنات کو سنبھالنے والے، پوری کائنات کو سنبھالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔
دنیا کے اندر کوئی اور ذات ایسی نہیں، کوئی اور شخصیت ایسی نہیں جو پوری کائنات کو سنبھال لے۔ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، زمین کو، آسمان کو، زمین و آسمان کی چیزوں کو، سمندروں کو، سمندر کی مخلوقات کو، زمین کے مخلوقات کو، آسمان کے مخلوقات کو، سب کو سنبھالنے والے اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ خالص اللہ کی صفت ہے، قیوم اللہ کی صفت ہے۔ اللہ جو کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ بعض انسانوں کا بھی نام ہوتا ہے تو عبد القیوم کہنا چاہیے، قیوم تو اللہ ہے، قیوم نہیں کہنا چاہیے، عبد القیوم کہے، قیوم کا بندہ۔ قیوم کے معنی پوری کائنات کو سنبھالنے والا، اور یہ وصف خاص ہے صرف اللہ کے ساتھ۔ لہذا اگر کسی انسان کو قیوم کہہ رہے ہیں تو آدمی گناہگار ہوتا ہے، عبد لگانا ضروری ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو حق باتوں پر مشتمل ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کو سچا بتلانے والی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے توریت نازل فرمائی اور اللہ نے انجیل اتاری ہے۔ من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے قرآن کریم سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ توریت اور انجیل ہی تھی، یہ آسمانی کتاب ہے۔ وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل فرمائی ہے۔ اس آیت شریفہ میں بیان کیا گیا کہ جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، قرآن کریم، یہ سب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، قرآن سے پہلے اور کتابیں تھی، تورات، انجیل، وہ بھی اللہ نے نازل کی تھی، اور یہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تصدیق کرنے والا اس طرح ہے کہ ان کتابوں کے اندر، تورات میں، انجیل میں اس بات کی خبر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم بھی نازل فرمائیں گے۔ اب جب اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو وہ کتابیں جھوٹی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو قرآن نے ان کتابوں کو سچا کر دیا کہ ہاں ان میں جو خبر دی گئی تھی وہ سچی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرقان سے مراد ہے قرآن کریم، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ حق اور باطل کے درمیان جو کسوٹی ہے، معیار ہے، اور اس کو جو پرکھنے والی چیز ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرقان سے مراد یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ کچھ ایسے کام اللہ نے انبیاء سے کرائے کہ جو عادت کے خلاف ہے، عام انسان وہ کام نہیں کر سکتا۔ چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا، عادت کے خلاف ہے۔ تو ایسا کام جو خلاف عادت نبی سے سرزد ہو، عام لوگ اس کو نہ کر سکتے ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اس معجزے کے ذریعے بھی حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ اپنے پیغمبر سے دکھلا رہے ہیں، یہ ظاہر کرا رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر حق پر ہے اور ان کی بات حق ہے۔ بے شمار معجزات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، باطل کو چھوڑا، حق اختیار کیا۔ ایک کتاب ہے حدیث پاک شعب الایمان، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی عجیب و غریب معجزہ بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہماری ملاقات ایک دیہاتی آدمی سے ہوئی، ایک گاؤں کے آدمی سے ہوئی۔ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ میں ان کو بلا کر لایا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو کلمے کی دعوت دی کہ ہمارا کلمہ قبول کر لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں مانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
لیکن یہ جو دوسری بات کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو تو اس پر کوئی گواہ پیش کرو، اس پر کون گواہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جنگل میں دور ایک درخت تھا، اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ درخت اس بات کا گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ آپ کا اشارہ فرمانا تھا، اشارہ فرماتے ہی وہ درخت اپنی جگہ سے چلا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کھڑا ہو کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور یہ شہادت دی اور فوراً واپس ہو گیا پھر اپنی جگہ۔ اسی طرح تو اس دیہاتی نے دیکھتے ہی فوراً ایمان قبول کر لیا۔ تو حق اور باطل کے درمیان معجزات کے ذریعے فرق ہوتا ہے، لہٰذا فرقان سے مراد معجزات ہیں۔ ایسے بہت سے معجزات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوری سائنس پوری دنیا مل کر یہ کام نہیں کر سکتی، کیسے بھی مشینیں ایجاد کر دے کہ درختوں کو لائے اور پھر جو تو واپس ہو جائے اشارے سے، نہیں کر سکتے۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، بڑے اقتدار کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں سے بدلہ بھی لینے والے ہیں۔ جو باوجود سمجھانے کے، باوجود بتانے کے، باوجود تمام دلائل کے نہ مانیں، انکار کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے انکار کی انہیں سزا بھی دیں گے۔ اللہ کو بڑے اقتدار کے مالک ہے، بڑے زبردست ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ ساتویں سمندر کی گہرائی میں کوئی چیز ہے وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ سینکڑوں ہزاروں پتھروں کے اندر کوئی باریک سی چیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، خواہ زمین میں ہو یا آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان نصارہ کو، عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ ہو، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ تم عیسیٰ کو اللہ مانتے ہو، مریم کو اللہ مان رہے ہو، تو کیا اللہ مریم اور عیسیٰ کی حالت میں کہ ان سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں؟ کیا وہ ہر چیز کو جانتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں جانتے۔ جب ہر چیز کو نہیں جانتے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ کیسے خدا ہو سکتے؟ اور ہم بتلاتے ہیں تمہیں کہ خدا تو وہ ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ تو وہ ہیں جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹوں کے اندر۔ اللہ وہ ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر۔ انسان غور کرے، سوچے تنہائی میں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اللہ کیسے ہوں گے۔ اللہ نے اربوں کھربوں انسان بنایا اور ہر انسان کی صورت اللہ نے الگ الگ بنائی۔ دو انسان آج تک کوئی پیائی نہیں ایک جیسے نہیں دکھا سکتا کہ سب چیزیں ایک جیسی۔ ہم یہاں سینکڑوں بیٹھے ہیں لیکن دیکھیے ہر ایک کی صورت شکل الگ ہے۔ اللہ کی قدرت، اربوں کھربوں لاتعداد انسان اب تک پیدا ہو چکے ہیں، آگے نامعلوم کتنے پیدا ہونے والے ہیں، ہر ایک کی صورت الگ ہے۔ موجودہ بھی اربوں کھربوں انسان ہے۔ تو اللہ کی قدرت، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تو وہ ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ تم عیسیٰ کو معبود کہتے ہو، مریم کو معبود کہتے ہو، تو کیا عیسیٰ اور مریم نے بھی یہ طاقت دی کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر صورت بنا دے؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر وہ معبود نہیں ہے۔ کسی اور میں یہ طاقت نہیں ہے، کسی بت میں، کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر صورت بنا دے۔ یہ تو ایک ولادت بچہ جو ہوتا ہے غور کرنا چاہیے، انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے، اولاد جن کو دی ہے وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، چونکہ یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو نہ طاقت سے حاصل ہو سکتی ہے نہ مال سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں آپ مال سے حاصل کر سکتے ہو، کوئی چیز بنانی ہو اسے مال سے بنا سکتے ہو مکان، لیکن اولاد نہیں آپ مال سے بنا سکتے، اولاد نہیں آپ طاقت سے بنا سکتے، یہ خالص اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو دیکھو جو کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑے مالدار ہیں، لیکن اولاد سے محروم ہیں۔ تو اولاد اللہ نے دی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بڑے زبردست ہیں، بڑے اقتدار کے مالک ہیں اور بڑی حکمت کے مالک ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ ان عیسائیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات یہ رکھی کہ اچھا اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، تو پھر قرآن میں ان کو روح اللہ، کلمت اللہ کیوں کہا گیا ہے؟ قرآن نے اللہ نے ان کو روح اللہ کہا ہے، اللہ کی روح کلمت اللہ کہا ہے، اللہ کا کلمہ کہا ہے، تو اگر وہ اللہ کی روح اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، تو پھر ان کو روح اللہ اور کلمت اللہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب اس آیت شریفہ میں دیا گیا ہے کہ آپ ان عیسائیوں کو یہ سمجھاؤ اور ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے جو یہ قرآن کریم نازل کیا ہے تو اس کی آیتیں دو طرح کی ہیں۔ کچھ آیتیں تو وہ ہیں کہ جن کی مراد ظاہر ہے، جن کی مراد جن کے معنی ظاہر ہے اور ان کا مطلب مراد سب ظاہر ہے، ان کو کہا جاتا ہے محکمات اور اصل کتاب وہ ہے۔ اور کچھ تھوڑی سی آیتیں وہ ہیں، کچھ کلمات وہ ہیں کہ کچھ تو ایسے ہیں جن کے معنی ہی معلوم نہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے معنی تو معلوم ہیں لیکن مراد نہیں پتہ ہمیں کیا مراد ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے متشابہات۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا گیا ہے، روح اللہ کہا گیا ہے، تو اس کے ہمیں صرف معنی معلوم ہے، لیکن اس کی صحیح مراد کیا ہے، صحیح مطلب کیا ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں تو اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کی جو بھی مراد ہے، اللہ کی جو بھی مراد ہے وہ بڑھا کے سچ ہے۔ حضرت خان نمبر اللہ، تو آیات دو طرح کی بھی، ایک ہوئی محکمات جن کی مراد ظاہر ہے، اور دوسری آیات ہیں متشابہات جن کی مراد ظاہر ہے۔ حضرت خان نمبر اللہ مرکزہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے متشابہات، آیات متشابہات سے متعلق التواضع بما يتعلق بالمتشابہ۔ اس میں بہترین بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ متشابہ اس آیت کو کہا جاتا ہے جس کی مراد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ کو معلوم ہے اور بس اللہ کے رسول کو معلوم ہے، تیسرے کو کسی کو معلوم نہیں۔ متشابہ ایسی آیتیں کہلاتی ہیں کہ جن کی مراد اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہو، باقی کسی انسان کو ان کی مراد کا پتہ نہ۔ پھر اس میں بھی دو طرح کی ہے، ایک تو وہ کہ جن کے معنی ہی سرے سے معلوم نہیں، جیسے الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد، ان کے تو معنی ہی معلوم نہیں۔ تو حضرت خاتم نمبر اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ ایسے کلمات جن کے معنی ہی معلوم نہیں، بس ان کے بارے میں تو یہ کہہ دو اللہ اعلم بمراد ذلک، کہ ان کے کیا معنی ہے اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اس میں خاموشی اختیار کرنا واجب ہے، سکوت اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا واجب ہے۔ اور وہ کلمات کے جن کے معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں، تو ان کے معنی بیان کر دیے جاوے، اور مراد کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ سب اللہ کے حوالے کر دیا جائے کہ اللہ کو معلوم ہے، ہم تو بس صرف اس پر ایمان لاتے ہیں کہ برحق ہے، سچ ہے۔ جیسے اللہ کے لیے ید اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا گیا، اللہ کے لیے سننے کا لفظ استعمال کیا گیا، دیکھنے کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اللہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اللہ
لیکن اللہ کا جو دیکھنا ہے، دیکھنے کی صفت ہے، اور اللہ کے سننے کی صفت ہے، اور بھی جتنی صفتیں اللہ کی ہے وہ ہم انسانوں جیسی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی یہ صفت ہے۔ اللہ کا سننا ایسا ہے جو اللہ کی شان نشان ہے۔ وہ اللہ کی شان نشان کیسا ہے ہماری اس چھوٹی سی عقل میں آنے والا نہیں ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ہمیں تو یقین یہ رکھنا ہے کہ اس طرح کی آیتوں سے جو بھی اللہ کی مراد ہے وہ برحق ہے، سچ ہے۔ کلمۃ اللہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، تو بعض مفسرین نے اپنے اعتبار سے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے کلمہ کن سے، اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کر دیا، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ اب یہ کلمہ کن سے پیدا کرنے والی بات ہماری عقل میں آنے والی نہیں، لیکن ہے حق اور سچ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معمول ہے، اللہ نے ایک طریقہ رائج فرما رکھا ہے کہ ماں باپ کے ذریعے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن قدرت اللہ کو اس پر ہے کہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کون ماں باپ ہے؟ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو قدرت اس پر بھی ہے کہ عورت کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں، صرف مرد سے ہی پیدا کر دے۔ حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کر دیا۔ البتہ عام معمول یہی ہے، عام طریقہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت جو اولاد پیدا فرماتے ہیں وہ ماں باپ دونوں کے ذریعے پیدا فرماتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو دو طرح کی آیتیں ہیں۔ تو جو لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، کھوٹ ہے، فتنہ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو لوگ تو ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جن کی مراد معلوم نہیں، فتنہ طلب کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے ان کا مطلب معلوم کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جو راسخ فی العلم ہے، مضبوط اور پختہ علم والے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں ان آیتوں کے بارے میں، آمنا بھی، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، جو بھی اللہ کی مراد ہے۔ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہمارے رب کا کلام ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت صرف عقل مند لوگ قبول کرتے ہیں، نصیحت جو حاصل کرتے ہیں صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، جو بے عقل لوگ ہیں وہ کیا نصیحت حاصل کریں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا، اور یہ جو راسخ فی العلم ہے، بڑے علماء ہیں، وہ اپنے علم پر اور اپنے اس کہنے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے، اس پر وہ کوئی ناز اور فخر نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم پھسل نہ جائیں، کہیں ہم پھسل نہ جائیں، حق سے ہٹ نہ جائیں، ہدایت سے ہٹ نہ جائیں۔ وہ اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور مومن کو دعا کرنا چاہیے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے ہدایت دینے کے بعد۔ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، یا اللہ ہمیں اس ہدایت پر قائم رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹک جائیں، پھسل جائیں۔ یہ علماء راسخین کی دعا دینے کی ہے، ہر مومن کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ معلوم نہیں کب بھٹک جائے، کب پھسل جائے۔ یا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، تو اس ہدایت پر ہمیں قائم رکھ، پھسلنے سے بچا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور اپنی جانب سے ہمیں خاص رحمت نازل فرما، خاص رحمت عطا فرما۔ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک کہ آپ خوب دینے والے ہیں، خوب نوازنے والے ہیں۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اے پروردگار، یہ جو کچھ ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، ہمیں اپنے خاص رحمت سے نواز۔ یہ ہم کسی دنیاوی غرض سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف آخرت کی نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک کہ آپ ایک ایسے دن میں جس دن میں کوئی شک نہیں لوگوں کو جمع فرمائیں گے، میدان محشر میں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت، وصل على محمد كما أنت، وافعل بنا ما أنت، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين
إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يثبت به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المحيا والممات یا اللہ ہم گناہگار ہیں خطاوار ہیں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما گناہوں سے نفرت پیدا فرما نیک کاموں کی محبت عطا فرما قرآن و حدیث کی محبت نصیب فرما قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے سے محبت نصیب فرما اس کے الفاظ و معانی سے محبت نصیب فرما یا اللہ قرآن و حدیث کی صحیح فہم نصیب فرما صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ اپنے کامل معرفت نصیب فرما یا اللہ ہماری رغبت کے اندر ایمان کی قرآنیت عطا فرما قرآن کریم کے برکات سے اللہ ہمیں مالا مال فرما حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما جائز ضروریات کو پورا فرما یا اللہ جو حضرات اس دائرہ خانے سے رخصت ہو گئے سبھی کی مغفرت فرما جو علماء یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما درجات کو بلند فرما ہمارے جو مشائخ علماء بڑے حیات ہیں اللہ ان کو عمروں میں برکت عطا فرما ان کے سائے کو اللہ کا دیر ہمارے سروں پر قائم فرما یا اللہ ہر مصیبت سے یا اللہ ہر پریشانی سے نجات عطا فرما حفاظت فرما یا اللہ اسلام کی مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما الہی ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے یا اللہ جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر ہو سب عطا فرما جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما یا اللہ ہمارے دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم